اس کی تلوار پہ سر رکھوں بتا دو مجھے، عشق کرنا گر خطا ہے تو سزا دو مجھے۔ گھر میں صفائی ستھرائی کے کام کرنے والے منیر کے ساتھ گھانیہ پریوار کی اکلوتی بیٹی پروین کو محبت ہو گئی۔ منیر صبح سے لے کے شام تک گھر کے کام کرتا رہتا، ہر بزنس ٹائکون کی طرح پروین صرف سوتی رہتی اور اپنا ہار سنگار کرتی۔ پروین کو جوئیں نکالنے کا بہت زیادہ شوق تھا، وہ جوئیں نکالتی اور پھر سے سو جاتی۔ منیر بہت بے غیرت تھا، اس نے پروین کو اپنے پیار کے جال میں اس طرح پھنسایا کہ پروین باہر نہ نکل سکی۔ نمسکار، میں ہوں انوپ سونی، جرم کی دہلا دینے والی کہانیوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ارے پاگل ہو گئے کیا؟ اپنے کام پہ دھیان دو۔ جی میں وہی تو کر رہا ہوں، اپنے کام پر دھیان۔ پروین پوری طرح منیر کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ پروین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا منیر کے گھٹیا ارادوں کے بارے میں۔ منیر نے ہر طرف سے پروین کو اپنے وش میں کر لیا تھا۔ پروین اپنے گھر کی تجوری سے پیسے اٹھا کے منیر کے ہاتھ میں۔ منیر ہمیشہ کی طرح اس سے بہلا پھسلا لیتا۔ ہر جرم دستک دیتا ہے۔ پروین جب منیر کو پیسے دیتی تھی تو کیا یہ جرم دستک نہیں دے رہا تھا؟ یہی وہ سنکیت تھا جس کو پروین نے انسنا کر یہ جرم بتا رہا تھا کہ منیر بغیرت بھی ہے اور کمینہ بھی۔ منیر کی چال ایک دم انوکھی تھی جس کو جان پانا بہت ہی مشکل تھا۔ پروین بیچاری کملی سی تھی جو اس کی باتوں میں ہمیشہ ہی آ جاتی۔ اور ہاں، محبت تو جال ہی ایسا ہے جس میں کوئی بھی آسانی سے پھنس جاتا ہے۔ گھر میں سبھی کے ہونے کے باوجود منیر کبھی کبھی پروین کو آنکھ بھی مار اور یہ دیکھ کے پروین دوری موری ہوتی رہتی۔ شاید یہی وہ سب چیزیں تھی جس کی وجہ سے پروین کو منیر کے اوپر کبھی بھی شک نہیں کہ ہمیشہ ہی پروین منیر کی محبت کے گن گاتی رہتی، اسے دن سے لے کے رات تک ہمیشہ ہی یاد کرتی رہتی اور اس کی یاد میں بیٹھی رہتی۔ پروین کی شکل کے ساتھ ساتھ قسمت بھی خراب تھی جس کا اندازہ اسے بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پروین کو لگا تھا کہ منیر مجھے دھوکہ نہیں دے گا کیونکہ اس کے پیار میں پاگل ہو چکی، لیکن منیر تو تھا غریب لیکن بغیرت بھی تھا۔ ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ شکروار کے دن سبھی گھر والے داتا صاحب پہ چاول دینے جاتے تھے۔ پروین اسی دن نہ جا سکی کیونکہ پروین کے گھٹنے میں درد۔ شاید منیر کو بھی اسی وقت کا انتظار تھا جس دن گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ منیر نے پانی کے اندر کوئی ایسی دوائی گھولی جس کے بارے میں پروین کبھی بھی نہیں جان سکتی۔ وہ گھول گھال کے اس نے پروین کے ہاتھ میں پکڑائی کہ پروین یہ پانی تم۔ پروین ہمیشہ کی طرح کبھی بھی منیر کا انکار نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے اس نے فوراً ہی پانی کا گھول لیا۔ تو پروین کو پانی کھپرا لگا لیکن پروین نے دیکھا کہ منیر کھڑا ہے، اس وجہ سے اس نے فوراً ہی پانی پی لیا۔ جو ہی پروین پانی پی رہی تھی منیر کے چہرے پہ مسکان بڑھتی جا رہی تھی۔ شاید یہ وہ پل تھا جس کا صدیوں سے وہ انتظار کر رہا تھا۔ ایسے ہی پانی پروین کے حلق سے اترا، پروین کو دندل پڑنے شروع ہو گئے۔ منیر پاس ہی کھڑا ہو کے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ منیر کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کیونکہ منیر کا شاید یہ صدیوں پرانا خواب تھا جو پورا ہو رہا تھا۔ دندل اپنی انتہا کو پہنچے تو پروین بے ہوش ہو کے گر گئی۔ منیر موقع دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہی گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پروین کے قریب پہنچ گیا۔ فوراً سے آگے ہو کے جھپٹا اور پروین کی وگ اتار دی۔ یہ منیر کا صدیوں پرانا خواب تھا جو آج اسے پورا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ گنجی اور بے ہوش پروین کو چھوڑ کر یہ چل دیا۔ منیر کی محبت پروین کے ساتھ صرف اس وگ کی حد تک تھی، جیسے ہی وگ ملی محبت کا ستیہ ناش کر دیا۔ منیر کو جو ہی وگ ملی وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر جا پہنچا۔ دوسری طرف جب پروین کو ہوش آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ پروین نے اپنے سر پہ ہاتھ ڈالا اور دیکھا اس کی وگ غائب ہے اور پروین نے حال دوائی ڈالی۔ پروین نے سر اتنے زور سے پیٹا کہ اس کا دماغ ہی تھوڑا سا شارٹ ہو گیا۔ اصل میں منیر کی بیوی شکیلہ گنجی اور منیر یہ وگ اپنی بیوی شکیلہ کے لیے لے جانا چاہتا تھا۔ منیر کی اصل محبت اس کی بیوی شکیلہ تھی جس کے ساتھ وہ بچپن میں ہی محبت کر بیٹھا۔ منیر جیسے ہی گھر میں وگ لے کے گھسا اس کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جیسے ہی شکیلہ نے وگ دیکھی شکیلہ کی خوشی انتہا تک پہنچی۔ منیر نے فوراً سے ہی شکیلہ کو کہا کہ تم یہ وگ مجھے پہن کے دکھاؤ۔ شکیلہ نے ایسا ہی کیا، فوراً سے وگ اپنے بالوں میں لگا لی۔ منیر یہ سب دیکھ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا اور شکیلہ بھی جو ہی منیر کو دیکھ رہی تھی اور ترقے ہوئے سٹیپ بھی کر رہی تھی۔ منیر آج اپنے آپ کو بادشاہوں کی طرح محسوس کر رہا تھا اور شکیلہ بھی اپنے آپ کو کسی ملکہ سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ ہمیشہ جرم کرنے والا کوئی غیر نہیں ہوتا، اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ اس اپنے کو بچانے میں کبھی غلطی مت کرنا، جب وہ اپنا پکڑا جائے اس کے لتروں کے ساتھ فرمائش بھی کرنا۔ دوسری طرف پروین اپنا سر پیٹنے کی وجہ سے دماغ شارٹ کر چکی۔ جو کچھ پروین کے ساتھ ہوا پروین یہ سب کبھی ڈائجسٹ نہیں کر سکتی۔ پروین اب دہرادون کے ایک مینٹل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ آج بھی کبھی کبھی پروین منیر کا نام لیتی ہے، مگر اسے کیا معلوم وہ بے وفا بھی تھا اور بے غیرت بھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان انوپ سونی کو دیجیے اجازت۔ کرائم پٹرول ڈائل 100 پاکستان، پائندہ باد۔